دنیا ہر طرف ایک ایسی خوف میں مبتلا ہے جسے کہتے ہیں فیئر آف ان نون، اور اس خوف میں ایک ایسا ملک جس کو رب ذوالجلال نے آپ کے اور میرے لیے چنا، یہ دھرتی ماں، اور پھر اس قوم کی ان بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور جوانوں اور خاص کر ان لوگوں کو سلام ہے جنہوں نے اندھیرے میں ایک ایسی فضا میں جہاں پہ گھٹن تھی، جہاں پہ ظالم کا رعب اور دبدبا اور مظلوم پستی کی انتہا کو چھو رہا تھا، ایک ایسے شخص کو اللہ نے آپ لوگوں کی بدولت اقتدار دیا جس کا نام عمران خان ہے۔ ایک ایسا شخص جو کہ اقتدار اور طاقت سے منہ پھیرتا ہے لیکن حق کے ساتھ کے لیے انتہائی اینڈ تک جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو عام آدمی کی بات کرتا ہے، یہ ایسا شخص کہ جو کہ دنیا کو باور کراتا ہے کورونا میں بھی کہ 7.25 کروڑ مہاجرین ہے دنیا میں، ان کا کون سوچے گا؟ یو این کے سیکرٹری جنرل کو، UNHCR کے ہائی کمشنر کو انٹیمیٹ کر رہے ہیں، پھر وہ دنیا کو باور کراتے ہیں کہ ایران پر سینکشنز لگی ہیں، ایران میں لوگ ہیں، ایران میں بچے ہیں، ان کی مدد کے لیے دنیا اور پراسپرس ورلڈ سامنے آئے۔ پھر ان کی اخلاقی جرت کو سلام ہے کہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ جو مودی کر رہا ہے، یہ اخلاقی جرت دیکھیں۔ رب کو اپنی ذات اور اپنے محبوب کے بعد سب سے عزیز اشرف المخلوقات ہے۔ یہ جو میرے بھائی نے کہا کہ یہ جملہ یاد رکھیں، یہ جملہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ایک شخص کو بچانا تمام انسانیت کو بچانا ہے، اور ایک شخص کو مارنا تمام انسانیت کو مارنا ہے۔ میرے ٹائیگر فورس کے پاکستانیوں، عمران خان کی اخلاقی جرت کو دیکھیں کہ وہ ہندوستان کو مشورہ دے رہے ہیں ان حالات میں، کیونکہ وہاں پہ بھی نہتے لوگ جو ظلم اور بربریت کا شکار ہیں، جن کو لوٹا جا رہا ہے، جن کو رگڑا جا رہا ہے، جن کو بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے۔ عمران خان ان کو بھی کہتا ہے کہ اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو پاکستان آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ، انسانیت کی سوچ، انسانیت کے لیے درد۔ سلام ہے آپ کے والدین کو، سلام ہے آپ کے بزرگوں کو، سلام ہے آپ کو کہ آپ نے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو گھر میں ڈرے سہمے میں ہوئے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پیرامیڈک سٹاف، ڈاکٹرز، تمام میڈیکل ریلیٹڈ جتنی بھی ہماری فرٹرنیٹی ہے، فرنٹ لائن پہ لازوال قربانیاں دے رہے ہیں، اور ان کے علاوہ گھر میں باپ کو کورونا ہے، باقی کہتے ہیں کوارنٹائن ہو جاؤ، کوئی نزدیک نہیں آتا۔ ایک میں نے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر دیکھی کہ یعنی بھائی ایک بیٹا اپنے باپ کی لاش کو خود گھسیٹ کے لا رہا ہے اور قبر میں خود دفنا رہا ہے۔ یعنی میرے اور آپ کے لیے جو ہم گھروں تک محصور تھے، اللہ جس کو نوازتا ہے اور جس کو عزتیں عطا کرتا ہے پھر اس کو دلوں میں مخلوق کی محبت ڈالتا ہے رب۔ عمران خان کے دل میں پہلی بات کیا آئی؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ مجھے بھی کورونا ہو۔ ہر ہفتے کیبنٹ 6-7 گھنٹے میٹنگ ہوتی ہے، آزاد کشمیر بھی گئے، سندھ بھی گئے، بلوچستان بھی گئے، پاکستان کے کونے کونے میں جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی جو بنیاد ہے، پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں ہے بغیر یوتھ کے اور آپ کے۔ آپ کو ایک ایسی ذمہ داری دی کہ آپ آئیں، اگلوں کا ساتھ دیں، کندھے سے کندھا ملائیں، لوگوں کی مشکلوں میں ان کا ساتھ دیں، اور آپ کی عظمتوں کو سلام ہے کہ 1 روپے کی لالچ نہیں ہے، اور آپ روڈوں پہ بھی موجود ہیں، ہسپتالوں میں بھی موجود ہیں، خون بھی دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جے یو آئی کا ہے،
یہ نون کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ اے این پی کا ہے، یہ جماعت اسلامی کا ہے، یا کسی بھی پارٹی کا ہے، آپ ایک سوچ سامنے رکھے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ انسانیت جس مذہب کا پیروکار ہو، جو بھی ہو، چاہے میرا پاکستانی ہو یا باہر سے کوئی آئے ہو، اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ آپ کی عظمتوں کو سلام ہے۔ You are a new trendsetter. You have conveyed a message to the entire globe. آج دنیا آپ سے سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا چیف آئی جی کے پی کو فون کرتا ہے کہ جو آپ نے انیشیٹیوز لیے ہمیں بتائیں۔ آج دنیا کے تمام کی سٹیک ہولڈرز، پرائم منسٹر کو انسپریشن آئی ایل او کا اجلاس کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ کیوں آئی ایل او میں اسپیشل دعوت دی گئی پرائم منسٹر کو؟ وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان پسے ہوئے طبقات کی بات کرتا ہے، عام آدمی کی بات کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ، میں آپ جیسا جب اسٹوڈنٹ تھا یا ینگ تھا تو ہمیں ڈپٹی کمشنر صاحب تو چھوڑیں، ایس ایچ او کے تھانے کے اندر رسائی نہیں تھی، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ آج ڈپٹی کمشنر صاحب، آر پی اوز، ڈی پی اوز یا سی پی اوز سارے آپ کے ساتھ روڈوں پہ کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دس از دا چینج وچ وی ور ٹاکنگ آف۔ آج میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب پنڈی میں کتنے ٹائیگر فورس؟ انہیں کہا صرف تحصیل پنڈی میں 30,000۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ 30,000 خاندان ہیں جو اس وقت شاید لوگ ان کی آپ کی اہمیت نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن آپ کو ایک میں واقعہ جلدی بتاؤں۔ آپ کو وہ غزوہ بھول گیا جس میں اصحابہ کرام شدید زخمی تھے؟ ایک صحابی نے فرمایا کہ پانی دوسرے کی زبان مبارک سے بھی نکلا پانی، تیسری کی زبان مبارک سے بھی نکلا پانی، پانی لایا گیا، ایک نے فرمایا کہ نہیں مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے، انہوں نے فرمایا اگلے کو، یعنی جب کافی مریضوں سے وہ بندہ گزرا کوئی پانی اس لیے نہیں پی رہا تھا کہ یہ زیادہ مستحق ہے، اینڈ میں جب آیا تو سب اللہ کو شہید اور پیارے ہو گئے تھے۔ آج آپ کو بتاؤں، اللہ کے مخلوق، پہلے میرے رب کا ایک وعدہ ہے، وہ ہر کسی کے زبان پہ اپنے اور اپنے محبوب کا نام نہیں لاتا۔ دوسری چیز، ہر کسی کو خیر کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ تیسری چیز، ہر کسی کو یہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اور سب جو فلسفہ حسین ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے رب نے آپ پر جو احسان کیا، آپ کو اس وقت چنا جب وہ تمام لوگ جو سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ڈیولپڈ ورلڈ کے، پاکستان has become an inspiration for the entire globe in a shape of you، جو دنیا کو آج بتا رہا ہے کہ انسانیت کیا ہے۔ آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ انسانیت کیا ہے، اور میرے پرائم منسٹر نے اس کو پی ٹی آئی تک محدود نہیں کیا تھا، تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ریکویسٹ کی تھی۔ ٹائیگر فورس یہ کوئی الیکشن تھوڑی ہے، ٹائیگر فورس کا مقصد بنانا کہ ان پاکستانی جو آزمائش اور تکلیف میں، چاہے انفارمیشن کی ضرورت ہو، کمیونیکیشن میں برجنگ رول پلے کریں، ہسپتالوں میں پیرامیڈک سٹاف، اور اسی طرح وہ جو تمام میڈیکل کالجز میں بچے اور بچیاں ہیں جو کہ بعد میں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے جی آپ ہاؤس جاب کے لیے فلانی جگہ ریکمینڈ کریں، آج اللہ نے موقع دیا ہے۔ اسی طرح وہ تمام یونیورسٹی گریجویٹس، اسی طرح وہ تمام جو بیچلرز ہیں یا ینگ ایسپیرنٹس ہیں، اینی ون ابو دی ایج آف 18، بیٹیاں یا بیٹے، آج آپ دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے جو عزت کما رہے ہیں، اس پہ اللہ ہی آپ کو روز محشر کے دن ایوارڈ اور ریوارڈ دے گا، کیونکہ دینے والا رب ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھنا چاہوں گا، یاد رکھیں جب ایک چیز نئی انیشیٹ کی جاتی ہے اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ کیا کہ لگاتے ہیں۔ میں جب جرمنی چھوڑ کے آیا تھا اور میں نے جب بسم اللہ کی تو بڑا لوگوں نے مذاق اڑایا، اپنوں نے مذاق اڑایا۔ یاد رکھیں جب آپ کا ہونے کا یقین رب سے ہوتا ہے اور دلوں میں رب بستا ہے، رب جب آپ کے دل میں درد ہوگی مخلوق کی، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستیاں، اور وہ ہستیاں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، اور تو چھوڑیں جانوروں کو بھی مشکل میں ان کا ساتھ دیا،
ان کی عزت دی, میرے رب نے ان کو ایسے نوازا کہ دنیا حیران ہے. آج جب تک آپ کے دل میں ایک چیز نہ ہو وہ درد ہے. دوسری چیز, جب آپ کے دل میں اگلے کے لیے یہ جذبہ نہ ہو کہ اس کی مشکل میں کھڑا ہوں, تو آج آپ کے توسط سے WHO کہتی ہے کہ جب کوئی شخص کورونا سے مرے اس کی باڈی سے آپ انفیکٹ نہیں ہو سکتے. ہم ڈرے رہتے ہیں, وہ جنازے میں کوئی, یعنی اس کے جنازے میں کھڑے ہونے سے لوگ ڈرتے ہیں. ڈر رب سے ہے. پریکاشنری میجر شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلے تدبیر پھر توکل. تدبیر کیا ہے؟ ماسک پہنو, گلوز پہنو, پریکاشنری میجرز لو. آپ کے پاس سینیٹائزر نہیں ہے, لائف بوائے کا صابن ہے, کوئی چیز ہے, آپ صفائی اپنی بھی اور اپنے پیاروں کا خیال کریں, اور پھر گھروں میں نہ بیٹھیں, اگلوں کی مشکلوں میں ان کا ساتھ دیں. تو میرے پاکستانیوں, آج یہ سوچیں 5 اگست کو جارج فلوئڈ ایک عام کالا امریکہ میں اس کا دم گھٹا روڈ پہ, سڑک پہ, اور پورا امریکہ کالے سیاہ نکل آئے, اور ہم یورپ تک. 5 اگست آ رہی ہے. آرٹیکل 35A اور 370 انڈین کانسٹیٹیوشن میرے ووک کر دیا, اور مودی فاسسٹ نے 80 لاکھ لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا. ان کے حقوق پامال کر دیے گئے. سٹیزن ایکٹ کے تحت مختلف طریقوں سے وہ رسوا اور ذلیل کر رہے. تو آج ٹائیگر یوتھ سے میری ریکویسٹ ہوگی, 5 اگست 1 سال ہوگا, اللہ کرے کہ اللہ رب العزت مودی اور اس کے آس پاس جتنے ٹیم پلیئر ہیں, اللہ ان کے دلوں میں اور ذہنوں میں خوف خدا اور مخلوق کا درد پیدا کرے, اور یہ جو ظلم اور بربریت شروع ہے اس کو ختم کر دے. اگر نہیں ہوتا تو 5 اگست کو پرائم منسٹر صاحب اس بارے میں قوم کو اعتماد میں لیں گے. ہم نے باہر نکلنا ہے, ہم نے ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ میں جارج فلوئڈ, اس کے لیے لوگ نکلے, یہ نہیں دیکھا کہ کورونا مجھے ہوگا یا نہیں ہوگا. جب آپ کے گھر میں تکلیف ہوتی ہے, کسی کے گھر میں فوتگی ہو, اس گھر میں ختم قرآن کے علاوہ اپنے پیارے سب جمع ہوتے ہیں. ہمیں جب دنیا کو یہ میسیجنگ کرنا ہے کہ مجھے کشمیر کا دل در میں ہے, اور میں کہتا ہوں میری 21 کروڑ اور 22 کروڑ آبادی ہے, اور مجھ سے اتنا نہ ہو کہ میں ایک بلاگ لکھ سکوں, مجھ سے اتنا نہ ہو کہ میں ان کے درد میں شامل ہوں, مجھ سے اتنا نہ ہو کہ 1 گھنٹے کے لیے اپنے گھر کے باہر اپنی فیملی ممبر کے ساتھ ایک پلے کارڈ اٹھا کے اپنی سولیڈیرٹی شو کروں. تو اللہ نے تو پھر روز محشر کے دن پوچھنا ہے. ٹائیگر فورس, اللہ ہیز بلیسڈ یو انارمسلی. اسپیکٹرم بہت بڑا ہے. پرائم منسٹر نے آپ کو کووڈ-19 میں, پھر یہ جو فصلوں کو تباہ کرنے والا یہ جو ایک نیا فینومینا ہے لوکس, جو تقریباً کافی عرصے بعد آتا ہے, اور اس کی نئی ویو جولائی میں بتائی جا رہی ہے کہ ہندوستان سے, اور اس میں وہ میرا کاشتکار اور وہ محنت کش, اس کو اگر ایجوکیٹ نہ کیا جائے, اس کا ساتھ نہ دیا جائے. پھر پرائم منسٹر نے آپ کو ایک اور ریکویسٹ کی ہے کہ انوائرمنٹ, یہ جو ٹری پلانٹیشن ہے, اس میں یہ کچھ جگہ نہیں ہے. یہ تو پرائم منسٹر کے علاوہ اسپیکٹرم بہت ہے. کسی کو خون کی ضرورت, ابھی جیسے میں کورونا 24 دن جو تکلیف میں نے کاٹی رب جانتا ہے, اب میرے جیسی اینٹی باڈی ٹیسٹ آئیں گے, میں انشاءاللہ پلازما دوں گا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, ابھی ریاکاری اللہ کو نہیں پسند. MNAs اور MPAs بیٹھے ہیں اور پنکھا ان کے لیے لگا دیا جائے, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, اور جو روڈ پہ تپتی دھوپ میں ہر قسم کی آلودگی کا سامنا کر کے, ہر مشکل کا سامنا کر کے ان کا مقابلہ کرتا ہے, اس کے لیے پنکھا نہ ہو. پھر ہمیں منرل واٹر دیا جائے اور آپ کو نہ دیا جائے. یہ اس پاکستان کے خلاف عمران خان نے آواز اٹھائی تھی. نیا پاکستان, میں قانون سے بالا تر نہیں ہوں. Nobody is above law. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے آج MPs صاحبان کو عام پاکستانی لگتے ہیں,
کوئی نخرہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہ مسلح لوگ ساتھ میں لے کے کیری کر رہے ہیں. کلچر بدل رہا ہے. میں آج آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں، ریفارم سخت ہوتے ہیں، جیسے پرائم منسٹر نے کہا. میں آپ کو جلدی جلدی چین کی ایک مثال دے دوں. چین افیون کھانے والی قوم، ان کی بیٹیاں اور بہنیں اور ان کی فصل جاپان اور باقی قومیں لے جاتے تھے. ذلیل اور رسوائی، ضلالت اور رسوائی ان کا مقدر تھا. ماؤ سے تنگ اٹھا، پیپلز لبریشن آرمی بنائی، قوم کو شعور دیا. پھر ڈینگ زیاؤ پینگ آیا، اس نے ریفارمز دیے. اس سے پہلے کلچرل ریولوشن اور گریٹ لیپ فارورڈ. یہ تمام مراحل سے آج دنیا میں چین ایک مقام بنائے بیٹھا ہے. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو 5th جنریشن وار، ہائیبریڈ وار کہ جو آج کل یہ ڈرامے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ تمام لوگ جو اس خوف میں مبتلا ہے کہ اب میری باری ہے، کیونکہ مافیا ہو جس نے قوم کو لوٹا ہو، جس نے پاکستانی قوم کو لوٹا ہو، وہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ، چاہے وہ کیبنٹ میں ہو یا کیبنٹ سے باہر ہو، پی ٹی آئی اور پرائم منسٹر انشاءاللہ ان کو نشان عبرت بنائے گی. دیٹ از دا کمٹمنٹ. اور ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ہمبل سبمیشن آپ سے یہ ہے، پلیز ایک ایک بندے کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں. ریچ آؤٹ جہاں پہ میری ضرورت ہے. میں انشاءاللہ کوہاٹ میں انقریب ہر جگہ پہ، ہر ایم این اے، ہر ڈسٹرکٹ میں اور ایم پی ایز مل کر ساتھ چل رہے ہیں. آخر میں ایک شعر ہے کچھ اس طرح ہے کہ ایک تو آفریدی اوپر سے پٹھان اور شاعری ذرا مشکل ہے ساتھ ساتھ چلے. اردو پوری بول لے تو بڑی بات ہے جی. وہ پختو کیوں ہیں؟ اردو پختو کیوں دیتے ہیں ہم؟ پہلے پشتو میں سنا دوں تاکہ ان کو ذرا. چوار راشی وار خطاشی زما، چوار راشی وار خطاشی زما، حمزہ ترسو بو خطا وار و سما. ہمیشہ وہ پختون غلطی کئی، اس بو پختون غلطی نہ کئی انشاءاللہ. اس دے وقت پختون وہ دے پاکستان دے انشاءاللہ. اب آئیں اردو میں. کہتے ہیں ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دو، ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دو، میں نہیں کوئی اور ساحل پہ اتر جائے گا. اصل پہچان اور بنیاد اگلوں کے لیے جینا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں اپنا سینہ مبارک دشمن کے لیے آگے رکھتے تھے. آل محمد نے اپنا سینہ آگے رکھا، اصحابہ کرام نے اپنے سینے مبارک آگے رکھے. یہ فینومینا ڈر اور خوف نام کی چیز کوئی نہیں ہے. آپ پلیز جدھر میری جہاں پہ ضرورت ہے کیبنٹ کے کسی ممبر، کوئی آپ کو کوئی مسئلہ ہے کسی بھی منسٹری کے حوالے سے، عامر بھائی آپ کے ساتھ ایم پی ایس ہیں، آپ کے پنڈی جو ٹائیگر فورس کے جو بھی رسپانسیبل لوگ ہیں، میں پارلیمنٹ اسپیکر صاحب کی طرف سے بھی آپ کو، کیونکہ اب میں میرا آفس پارلیمنٹ میں کشمیر ہاؤس کشمیر کمیٹی میں 3rd فلور پہ ہے، میں اویلیبل ہوں. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے مذہب اور مسلک کے نام اور پارٹی کے نام پہ فرق نہیں ہونا چاہیے. انسانیت اور پاکستانی اور اللہ کے مخلوق کی مدد کے لیے فور فرنٹ پہ آئیں. اللہ آپ کو نوازے گا انشاءاللہ. اور وہ لوگ، ایک آخری سینٹنس، وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج گئے یہ کل گئے، یہ جو مختلف پرسیپشن ہے، اور کچھ ہمارے بڑے نادان دوست ہیں، جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں عامر بھائی تو بٹ صاحب، عدنان بھائی، کچھ ہمارے نادان دوست ہیں، وہ کوئی آج کہ یار ہر طرف حالات خراب ہے، کہتے ہیں بالکل خراب ہے. میں بھی تو یہی کہتا ہوں، اپنا بندہ ہوتا ہے. جب کوئی کہے نہیں حالات بہت بہتر ہیں، کہتے ہیں میں تو کہتا ہی ہوں کہ حالات بہتر ہیں. تو ان کے لیے میسج ہے، جتنا ٹائم عمران خان کے لیے میرے رب نے لکھا ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا، اور جو نہیں لکھا وہ کوئی دے نہیں سکتا. آج آپ کو ایک پریڈکشن کر رہا ہوں، یہ ٹائم یاد رکھیں انشاءاللہ. زندگی رہی، future belong to the people of Pakistan. We will become a nation which will become an inspiration for the entire globe under the leadership of Imran Khan inshallah. پہلے یہ کمٹمنٹ آپ سے کر رہا ہوں. دوسری یہ آنے والا وقت بھی عمران خان کا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد، ٹائیگر فورس پائندہ باد.